جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نیلی چھتری کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا انسان کوئی نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو خود صادق اور امین۔ اور جامع ترمذی میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری سے بڑھ کر کوئی عہد وفا کرنے والا اور زہد میں میری امت میں نہیں ہے، یہ میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہے، ابو ذر غفاری۔ اور عیسیٰ ابن مریم وہ ہیں جن کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دنیا سے اتنے زاہد تھے کہ وہ برتن میں پانی بھی نہیں پیتے تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، نبی علیہ السلام کی جتنی احادیث دنیا سے زہد اور دنیا پرستی کی مذمت پہ ہے نا، اکثر احادیث کے راوی ابو ذر غفاری۔ غزوہ تبوک آپ کو پتا ہے ایک ایسا غزوہ تھا جس میں جو شرکت نہیں کرے گا وہ منافق ڈکلیئر ہوگا، قرآن پہ فتویٰ ہے۔ اس سے پہلے کبھی نفیر عام نہیں تھی، یہ پہلا اور آخری موقع تھا، کیونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا، سپر پاور تھی دنیا کی، 1.5 لاکھ کی فوج لے کے کیسرے روم بارڈر پہ آ گیا تھا عرب کی۔ تو نبی علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھئی اب سب نے جانا ہے، جو نہیں جائے گا منافق شمار ہوگا، الا یہ کہ کسی کے پاس ریسورسز نہ ہو، یا کوئی مریض ہو یا کوئی عورت ہو یا کوئی معذور ہو۔ منافقین آگے بہانے کر رہے تھے، کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی اس کا حصہ بن گئے، کچھ لوگ جو ہے وہ یعنی اپنے ان معاملات کی وجہ سے پیچھے بھی رہ گئے۔ تو المستقل الحاکم میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے سفر پہ نکلے نا جب، تو نبی علیہ السلام کو آگے کوئی بتاتا تھا، کہتا تھا یا رسول اللہ وہ جو فلاں بندہ تھا نا وہ بھی کوئی نہیں آیا، پیچھے رہ گیا۔ تو آپ علیہ السلام پرواہ نہیں کرتے، تو حضور علیہ السلام کو لوگ نا فیڈ بیک دیتے یا رسول اللہ وہ بھی غائب ہے، وہ بھی نہیں آیا۔ اب 30,000 کے لشکر میں آپ نے ریکارڈ تو نہیں رکھا تھا، رجسٹر تھا، لیکن کدھر 30,000 بندوں میں کدھر کوئی رکھ سکتا ہے ساتھ؟ یا رسول اللہ وہ بھی رہ گیا، وہ بھی۔ تو حضور علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک، آپ فرماتے تھے اللہ چاہے گا تو آ جائے گا، نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا۔ تو کسی نے کہا کہ وہ ابو ذر غفاری کے پیچھے رہ گئے، اور ابو ذر کو اس کے اونٹ نے روک لیا، اونٹ ہی نہیں اٹھ رہا تھا نا سر کو، اب وہ گاڑی تو نہیں ہے جو سٹارٹ کر لیں گے آپ، اونٹ چلنے سے انکار کر دیں تو کر سکتا ہے۔ اور سر سفر کتنا ہے؟ 700 کلومیٹر، 700 کلومیٹر کا ریگستانی سفر آج کے دور میں بھی کرنا مشکل ہے، سائیکل پہ نہیں آپ کر سکتے، پیدل تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اونٹ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس میں آپ کو اونٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے اوپر آپ نے سامان لادنا ہے، پانی نہیں راستے میں پینا، ریگستان میں تو کئی کلومیٹر تک کچھ بھی نہیں ہوتا، بھوکے پیاسے مریں، پھر آپ قافلے سے بھی جدا ہیں۔ تو ابو ذر غفاری کوشش کرتے رہے کس طریقے اونٹ، اسی دوران قافلہ نکل گیا آگے، تو وہ اونٹ اٹھا ہی نہیں ہے، تو حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا سامان اپنی پیٹھ پہ لا دیا، پیدل چل ریگستانی سفر۔ حاکم کی روایت ہے کہ ہم نے دیکھا دور سے ایک اکیلا شخص جس کی پیٹھ کے اوپر بورا لدا ہوا ہے، تو نبی علیہ السلام کی آپ محبت دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ تو ابو ذر ہو جا، یعنی جو آنے والا شخص ہے تو ابو ذر ہو، یعنی حضور نے خواہش کا اظہار کیا۔ آپ کو نظر تو نہیں آ رہا تھا یہ کون آ رہا ہے، آپ کی محبت، آپ کو پتا تھا ابو ذر غفاری نہیں رہ سکتا پیچھے، تو صحابہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا تو ابو ذر ہو جا، تو صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب وہ قریب آئے تو ہم نے پہچان لیا ابو ذر غفاری ہے۔ تو جب ہم نے پہچان لیا نا تو حضور علیہ السلام نے ان کے پہنچنے سے پہلے آپ نے فرمایا ابو ذر کو دیکھو اکیلا ہے، اکیلے ہی دنیا سے جائے گا، اور کیا دن بھی اکیلا اٹھایا ہے، دنیا سے کیا کہہ گے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں چکے، یہ اس حدیث کا بھی کچھ حصہ باقی ہے، میں بات بتا رہا ہوں، پہلے میں اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری شام چلے گئے تھے، وہاں پہ گورنر تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قرآن کی وجہ سورہ توبہ کی آیات ہے نا،
کہ جو لوگ سونا اور چاندی جوڑ کے رکھتے ہیں یہ گرم کر کے ان کی پیٹھوں پہ ان کے ماتھے کے اوپر لگایا جائے گا کیا مطلب. تو وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے اور حضرت معاویہ سے ان کا جھگڑا رہتا تھا کہ تم لوگ جو یہ مال جوڑ رہے ہو نا اور یہ اتنے خزانے تم لوگوں نے بنا لیے ہیں یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف. حضرت معاویہ کہتے تھے یہ تو اہل کتاب کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں. وہ کہتے تھے نہیں یہ سب کے بارے میں. اب شرعی حکم یہ ہے کہ مال آپ جوڑ سکتے ہیں اگر آپ زکات دیں لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے. طریقہ نبوت یہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نہیں جوڑ سکتے تھے پوری زندگی زکات دینے کی نوبت نہیں آئی ہے حالانکہ خمس ملتا تھا خیرات کا. ابو ذر غفاری کا جھگڑا یہ تھا کہ تم تو نبی کے صحاب ہو تم لوگوں کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تم لوگ اس طرح کے محلات میں رہو اور اس طرح مال جوڑو. تو اب چونکہ سینئر صحابی تھے ان کو ہاتھ ڈالنا بھی آسان نہیں تھا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح سچا انسان ہی کوئی نہیں. تو معاویہ نے خط لکھا حضرت عثمان کو کہ جی اس بندے سے میری جان چھڑائے اس کو آپ واپس آئے. حضرت معاویہ نے جب خط لکھا تو عثمان نے کو کہا تو مدینہ شریف واپس آئے. مدینہ شریف جب یہ واپس آئے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لوگوں کا جھمگٹا لگ گیا بزرگ غفاری کے. کیا لوگوں کو پتا تھا یہ تو بڑا صحبت والا بندہ ہے. ابو ذر غفاری وہی حدیثیں سنایا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا یہ پہاڑ سونے کے برابر ہو تو میں خیرات کروں. جبکہ باقی صاحب کہتے تھے کہ مال جوڑنا جائز ہے اگر زکات بھی دیتا رہے. وہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ تم لوگوں کو تو زیب نہیں نہ دیتا یار تم لوگ تو یہ باتیں نہ کرو. تم لوگ نبی کی صحبت یافتہ ہو تم لوگوں کو تو زہد ہونی چاہیے تم لوگوں کی زندگی میں. اب لوگوں کا ہجوم ان کے گرد لگ گیا اور پھر حضرت عثمان نے ان کو خلیفہ وقت سے بلایا اور کہا کہ یار وہ خود ہی مدینہ شریف چھوڑ کے یہاں سے چلا جائے تیری وجہ سے فتنہ کھڑا. حضرت عثمان نے کہا میں نے تو نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ قرآنوں کی اطاعت کرنا صبر کرنا. تو ایک زبدہ نامی کا ایک گاؤں تھا مدینہ شریف کے پاس شہر سے ہٹ کے وہ پھر وہاں پہ ہجرت کر رہے. آپ دیکھیں ریونج کیسا تھا. لوگ کتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ابو ذر اپنی بوڑھا شخص 80-90 سال کا بابا اپنی ایک بڑھیا بیوی کو لے کے اس عمر میں شہر بدر ہو رہے اکیلا. آج نہیں آپ سوچ سکتے کسی جگہ آپ اکیلے جا کے پڑھاؤ گے کسی بیابان کے اندر ریگستان کے اندر. اس زمانے میں آپ سوچیں آج کل بھی آپ مدینہ شریف کے گر چلے جائیں تو آپ وہاں ایک رات گزار سکتے. تو کوئی شخص حضرت ابو ذر غفاری کو سی آف کرنے دیا سوائے حضرت علی کے اور وہ بھی مدینے کی باؤنڈری تک آئے. ان کو پتا تھا ان کے سٹانس کے بارے میں اور حضرت علی نے کو جب سی آف کیا کہا کہ میں چونکہ حکمران وقت کی اطاعت کا پابند میں مدینے کی باؤنڈری سے باہر نہیں رہا. اگر مجھے کوئی اس طرح کا یعنی حکم اجازت مل جاتی تو میں تیرے ساتھ جاتا. ایران والوں نے حضرت علی علیہ السلام کے زندگی کے آخری 10 سال کے اوپر ایک فلم بنائی ہے امام علی علیہ السلام. اس میں ابو ذر غفاری کے سارے واقعات میں فلم آئے ایسے دیکھنے والے. جب مولا علی چھوڑنے آتے ہیں پھر جو ان کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں مدینہ شریف میں لوگوں کے ساتھ وہ ساری انہوں نے ویڈیو میں فلم آئی. پھر یہ چلے گئے وہاں پہ رہنا شروع ہو گئے. اب اس حدیث کی طرف واپس آ جائے جو فرمایا آپ علیہ السلام نے اکیلے ہی مرے گا. ابو ذر غفاری اس حاکم کی روایت میں آتا ہے ابو ذر غفاری کی موت کا وقت قریب آ گیا. صرف بیوی ہے پاس. بیوی نے رونا شروع کر دیا کہ حضرت آپ فوت ہو گئے آپ کو کفن کون دے گا آپ کو غسل کون دے گا آپ کو دفنائے گا کون. میں اور ذات کے اندر سے حضرت ابو ذر نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا تھا کہ تو اکیلا مرے گا. پھر مسلمانوں کا ایک قافلہ وہاں سے
جو تجھے کفن دے کے دفنائے گا اور جنازہ بھی تو نے فکر نہیں کرتی جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو چوراہے پہ رکھ دینا گزر گا، جو یعنی مدینہ کی طرف راستہ آتا گاؤں ایریا سے، اللہ میرا بندوبست کر دے۔ وہی ہوا کہ ان کے مرنے کے بعد مسلمانوں کا ایک قافلہ دور سے آ رہا، تو اسی مستقل حاکم کی حدیث میں آتا ہے کہ سر قافلہ بھی سنے پھر کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود۔ ابو ذر غفاری بھی زہد کے امام، ابن مسعود بھی زہد کے امام، ابو درداء بھی زہد کے امام۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہ رکے وہ خود نہیں پتا تھا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا بی بی کیا وہ میرا خامن مر گیا ہے، یہ کون ہے؟ کہا ابو ذر غفاری۔ عبداللہ ابن مسعود کی چیخ نکلی، چیخ ماری انہوں نے، ان کا واہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ابو ذر اکیلا آ رہا ہے تبوک کے موقع پہ، دنیا سے بھی اکیلا جائے اور قیامت الدن بھی اکیلا اٹھنا ہے، یعنی اور اسی سرزمین سے اس نے اٹھنا ہے نا، ہر بندے نے اپنی قبر سے اٹھنا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو غسل دیا، کفن دیا اور دفنا دیا۔ پوری ڈیٹیلز آپ کو المستدرک حاکم میں مل جائے گی۔ تو ابو ذر غفاری ان چند شخصیات میں سے جن میں پوری امت کا اتفاق ہے ان کی نیکوکاری کے اوپر۔ شیعہ بھی ان کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، اہل سنت بھی دیتے ہیں، صوفیاء کے ہاں بھی ان کو امام مانا جاتا ہے زہد کی وجہ سے۔ آپ تصوف کی جتنی کتابیں پڑھیں، چاہے امام غزالی کی ہوں، رسالہ بشیریہ پڑھیں اور لوگوں کو بھی پڑھنا شروع کریں، تو ابو ذر غفاری آپ کو زہد کے امام کے طور پہ ملیں گے کہ ان کی زندگی میں یعنی یہ زہد انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری۔ سر لوگ مجموع میں مرتے ہیں ان کو یاد میں نہیں کرتے، اور ابو ذر غفاری کو آج بھی یاد کرتے، ہم بھی یاد کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایسے نیکوکار لوگوں کا ساتھ نصیب کرے۔ آمین۔